In developed countries, villages are usually peaceful places, and many people choose to live there so that they may stay away from the crowded life of cities. Developed ترقی یافتہ کنٹریز ممالک villages دیہات پیسفل پرسکون اوے دور اسٹے رہیں کراؤڈڈ لائف پرہجوم زندگی آف سٹیز شہروں کی ترقی یافتہ ممالک میں عموماً دیہات پرسکون مقام ہوتے ہیں اور لوگ انہیں وہاں رہنا پسند کرتے ہیں، انہیں رہنے کے لیے منتخب کرتے ہیں تاکہ وہ بڑے شہروں کی ہنگامہ خیز اور پرہجوم زندگی سے محفوظ رہ سکیں۔ In developing regions like South Asia, however, the modern facilities of life such as schools, hospitals, gas and electricity are not available in many villages. Developing regions ترقی پذیر علاقے، وہ علاقے جہاں ابھی ترقی کا عمل جاری ہو، جہاں ابھی ترقی ہو رہی ہو، جیسے کہ جنوبی ایشیا۔ however تاہم ماڈرن فیسلٹیز جدید سہولیات زندگی ماڈرن فیسلٹیز آف لائف جدید سہولیات زندگی جیسے کہ اسکول، ہسپتال، گیس اور بجلی وہاں موجود نہیں ہیں۔ ترقی پذیر علاقوں کے دیہات میں زندگی کی جدید ضروریات جیسے کہ بجلی، گیس، پانی، ہسپتال وغیرہ، اسکول، کالج وغیرہ موجود نہیں ہیں۔ In some places people do not have access to drinking water. پہنچ رسائی ڈرنکنگ واٹر پینے کا پانی، کچھ علاقوں میں لوگوں کو پینے کا پانی بھی میسر یا دستیاب نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ Also farmers do not own the lands in most cases and are sometimes treated very badly by the landlords. اس کے علاوہ یہ بھی کہ کسان جن کے پاس جو زمینوں کے مالک نہیں ہیں، جن کے پاس اپنی زمینیں نہیں ہیں، اکثر و بیشتر زیادہ تر حالات میں انہیں اور بعض اوقات انہیں لینڈ اور جاگیرداروں کی طرف سے بہت برے سلوک، بہت برے رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے یا بہت برا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ وہ کسان جن کے پاس اپنی زمینیں نہیں ہوتی، وہ جاگیرداروں کی طرف سے، لینڈ لارڈز کی طرف سے بہت برے سلوک ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ They are very often underpaid. اکثر زیادہ تر underpaid کم معاوضہ، انہیں زیادہ تر بہت ہی کم معاوضہ، ان کی اجرت بہت کم دی جاتی ہے۔ معاوضہ وہ کام کے بدلے میں مزدوری۔ Due to all these reasons، ان تمام وجوہات کی وجہ سے people from villages in South Asia، جنوبی ایشیا میں دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ are moving towards cities، شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں۔ موونگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، حرکت کرنا۔ This migration of people affects our agriculture and also increase problems for the cities.
افیکٹس متاثر کرنا، انکریز اضافہ کرنا، مائگریشن ہجرت کرنا، نقل مکانی کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا یا جانا۔ لوگوں کی یہ نقل مکانی ایک طرف تو ہماری زراعت کو متاثر کر رہی ہے اور دوسری طرف شہروں میں بھی مسائل کا اضافہ کر رہی ہے۔ ان آرڈر ٹو سالو دس پرابلم، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے villages should also be provided with the same facilities as the cities and poverty and illiteracy should be wiped out. In order to solve، حل کرنے کے لیے، پرووائڈ مہیا کرنا، سیم فیسلٹیز بالکل ویسی ہی سہولیات، پاورٹی غربت، الٹریسی ناخواندگی، وائپڈ آؤٹ خاتمہ کر دینا۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے دیہاتوں میں بھی شہروں جیسی سہولیات فراہم کی جانی چاہیے، مہیا کی جانی چاہیے، اور غربت اور ناخواندگی یعنی کہ لوگوں کا پڑھا لکھا نہ ہونا، اس بات کا، غربت اور ناخواندگی کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا لائف اسٹاک، پولٹری اینڈ فشریز۔ لائف اسٹاک مویشی پالنا، پولٹری مرغیوں کی افزائش، لائف اسٹاک بھیڑ بکریوں، اونٹ، گائے بھینس، ان کی افزائش، پولٹری مرغیوں کی افزائش، اینڈ فشریز اور ماہی گیری یعنی مچھلیوں کو پکڑنا۔ لائف اسٹاک مینز sheep, goats, cows, buffaloes, camels and yaks, usually kept on a farm. لائف اسٹاک گلابانی کا مطلب، لائف اسٹاک مین گلابانی، مویشی پالنا، اردو میں اس کو کہتے ہیں گلابانی۔ گلابانی کا مطلب ہے بھیڑوں، بکریوں، گایوں، بھینسوں، اونٹوں اور یاک کی ایک فارم پر ان کی پرورش اور افزائش کرنا، اسے لائف اسٹاک کہا جاتا ہے۔ These animals provide milk, meat and wool. ملک دودھ، میٹ گوشت، وول اون، یہ جانور دودھ، اون اور گوشت مہیا کرتے ہیں۔ لیدر چمڑا is also made from the hide, skin of some of these animals. چمڑا بھی ان میں سے کچھ جانوروں کی کھال سے بنایا جاتا ہے۔ Some areas in South Asia are famous for their livestock, such as the Rajasthan desert, Thar in India and Pakistan. فیمس مشہور لائف اسٹاک مویشی پالنا، ڈیزرٹ صحرا۔ جنوبی ایشیا کے کچھ علاقے اپنے مویشیوں کی وجہ سے خاص شہرت رکھتے ہیں، بہت مشہور ہیں، جیسے کہ راجستھان کا صحرا اور تھر کا صحرا۔ راجستھان کا صحرا بھارت میں اور تھر کا صحرا پاکستان میں۔ However, slaughtering of cows is prohibited in India for religious reasons. Slaughtering ذبح کرنا، ذبح کرنا، prohibited پابندی ہونا، روکنا، پابندی لگانا، religious مذہبی، reasons وجوہات، تاہم بھارت میں مذہبی وجوہات کی وجہ سے گائے کے ذبح کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ لائف اسٹاک is kept in most agricultural areas since these animals also help in agriculture in many parts of South Asia.
گلہ بانی، مویشی پالنا، بہت سے زرعی علاقوں میں ایک اہم پیشہ ہے، کیونکہ یہ جانور زراعت میں بھی مددگار ہوتے ہیں، زرعی کاموں میں بھی مدد دیتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے بہت سے علاقوں میں یا حصوں میں they are used for ploughing the fields or drawing water from wells۔ جنوبی ایشیا کے بہت سے علاقوں میں یہ جانور یا کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا پھر فصلوں کو کنوؤں سے پانی نکالنے کے لیے۔ However, people living in areas that do not receive enough water for growing crops depend more on livestock۔ However، تاہم لوگ living رہنا، areas علاقے، receive وصول کرنا، enough کافی، واٹر پانی، growing crops فصلیں اگانے کے لیے، depend more on livestock زیادہ تر انحصار مویشی پالنے پر کرتے ہیں۔ تاہم ان علاقوں میں رہنے والے لوگ فصلیں اگانے کے لیے زیادہ پانی حاصل نہیں کر پاتے، ان کے پاس فصلیں اگانے کے لیے مناسب مقدار میں پانی موجود نہیں ہوتا، اور وہ زیادہ تر گلہ بانی کے پیشے پر ہی انحصار کرتے ہیں، یعنی جانوروں کو پال کر ہی اپنا روزگار حاصل کرتے ہیں۔ Poultry farming means keeping and reproducing chicken in great quantities for their eggs and meat۔ گوشت، eggs انڈے، quantity مقدار۔ poultry farming مرغی خانے، مرغی پالنا۔ keeping رکھنا and reproducing اور پیدا کرنا۔ chicken چوزے یا مرغی۔ poultry یا مرغی خانے سے مراد گوشت اور انڈوں کے حصول کے لیے مرغیوں کی افزائش کرنا اور انہیں پالنا ہے، یعنی مرغیوں کی افزائش اور پرورش سے مراد، مرغی خانوں سے مراد، پولٹری کے شعبے سے مراد گوشت اور انڈے حاصل کرنے کے لیے مرغیوں کی افزائش کرنا اور انہیں پالنا یا ان کی پرورش کرنا ہے۔ It is a very large source of income in all the countries of South Asia۔ لارج سورس بڑا ذریعہ، انکم آمدنی، کنٹریز آف ساؤتھ ایشیا جنوبی ایشیا کے ممالک میں، جنوبی ایشیائی ممالک میں یہ ایک بہت بڑا ذریعہ آمدنی کا ذریعہ ہے۔ ماڈرن ٹیکنیکس، جدید طریقے آف پولٹری فارمنگ، مرغبانی کے have resulted in the popularity of shaver chicken۔ مرغبانی کے جدید طریقے شیور چوزے یا سفید چوزے کو متعارف کروانے کے بعد، اس کی مقبولیت کے بعد، اس کے مشہور ہونے کے بعد علاقے میں 20ویں صدی کے اندر اپنائے گئے ہیں، یعنی کہ یہ جو سفید گوشت یا سفید چکن یا آج کل جو پولٹری فارمز پہ ہم جن مرغیوں کا گوشت ہم کھاتے ہیں، یہ پولٹری فارمز پر ان کی افزائش کی گئی ہوتی ہے، انہیں پولٹری فارم میں رکھ کر جو ہے وہ ان کو ان کی پرورش کی گئی ہوتی ہے، اور یہ سفید ہوتی ہیں، یہ فارم کی مرغیاں ہوتی ہیں، فارم پر رکھ کر ان کی افزائش کی جاتی ہے۔ تو ان کی مقبولیت اور ان کے عام ہو جانے کے بعد جو ہے جنوبی ایشیا میں مرغبانی کا شعبہ جو ہے وہ جدید طریقوں پر جنوبی ایشیا میں مرغبانی کا شعبہ کام کر رہا ہے۔ 20ویں صدی میں اس وائٹ میٹ کو یا سفید چوزے کو جو ہے وہ متعارف کروایا گیا تھا۔